بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. سوال واٹس ایپ کے ذریعے ہمارے پاس آتے ہیں، وائس میسج یا ویڈیو کی شکل میں. آپ بھی اگر اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دیے گئے ہوئے نمبر کو آپ نوٹ فرما لیں اور اپنا سوال وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے اسمارٹ فون سے آپ ریکارڈ کریں اور ہمیں 1 منٹ کی ریکارڈنگ یا 1.5 منٹ کی ریکارڈنگ، جتنا خوبصورت اور چھوٹا سوال آپ کے نام اور آپ کے شہر کے ساتھ ہوگا اتنی ہی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. آج کا سوال پیش کرنے سے پہلے میں، اگر آپ نے ابھی تک ٹی وی چینل ہمارا یہ سبسکرائب نہیں کیا ہے یوٹیوب پر نور ٹی وی جدہ، تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں اور یہ قیمتی سوال و جواب کی ویڈیوز آپ اور آپ جیسے لوگوں کی علمی پیاس بجھاتی رہے. آئیے اب میں سوال کی جانب رخ کرتا ہوں جو ہمیں ویڈیو کی شکل میں پاکستان سے آیا ہے. السلام علیکم محمد عاقل بھائی، میں مصطفیٰ بلوچ بول رہا ہوں پاکستان، ضلع دیرہ بگٹی سے، صوبہ بلوچستان، ضلع دیرہ بگٹی سے بول رہا ہوں. اور میرا سوال ہے آپ کے پاس. ادھر جو یہاں کا لوگ ہے یہ 2 فرقے کا لوگ ہے، ایک بریلوی ہے، ایک دیوبند کا لوگ ہے. یہ لوگ جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، جمعے کا دن کا نماز پڑھتے ہیں، 3 خطبہ کرتے ہیں. یہ میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ مہربانی کر کے یہ سعودی علماء روشنی میں اس کا جواب ہمارے کو نکال کے دے دو، مہربانی کر کے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خدا حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے اس سوال کے جواب میں، حالانکہ پہلے ہی میری اس ٹاپک پر ایک ویڈیو موجود ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق ہر مسجد سے ہے، ہر مسلمان سے کم از کم یہ جڑا ہوا ہے مسئلہ، اور ہمارے یہاں کی جو مساجد ہیں اس طرح کی بیماریاں، میں اس کو کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، اس طرح کے مسائل ہر مسجد میں اٹھتے ہیں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آپ علیہ السلام جمعے کے دن 2 خطبے عنایت فرمایا کرتے تھے. ایک خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر دوسرا خطبہ دیتے اور پھر نماز پڑھا کرتے تھے. یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رہا. آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر کا عہد مبارک آیا، اس میں بھی یہی سلسلہ رائج ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، 2 خطبے دیا کرتے تھے، ایک خطبہ پھر بیٹھ گئے، پھر دوسرا خطبہ دیا. اسی طرح سے عمر فاروق اور صحابہ کے ادوار پر مشتمل اور جتنے بھی ادوار مسلمانوں کے گزرے ہیں، یہی 2 خطبے مسنون ہیں. مفسرین نے، محققین نے اور محدثین نے، سیرت نگاروں نے، تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 2 خطبے مسنون ہیں. ہر جمعے کے دن 2 خطبے. آپ نے اگر حرمین شریفین کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں تو یہاں پر بھی مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں، پورے خلیجی ممالک میں. بلکہ اگر مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اس طرح کے گمبھیر مسائل سے جو الجھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بر صغیر کے علماء ہی صرف اس میں ملوث نظر آتے ہیں. امریکہ آپ چلے جائیں گے، امریکہ کے اندر 3 خطبے نہیں ہوتے، وہاں 2 خطبے ہوتے ہیں اور وہ ان کی مقامی زبان میں ہوتے ہیں.
آپ اسپین چلے جائیں گے، اسپین کی جو مساجد ہیں وہاں پر بھی مقامی زبانوں میں خطبات کا رواج ہے۔ یہ صرف بر صغیر میں یہ خاص مکتب فکر جو کہ آپ نے سنی دیوبندی اور بریلوی حضرات کے بارے میں، حالانکہ اب الحمدللہ بہت رجحان تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اکثر ہمارے بر صغیر کی جو مساجد ہیں ان میں آج بھی جمعے کے دن خطبے 3 دیے جاتے ہیں، 3 وہاں پر یہ رواج ہو گیا ہے۔ اور میں نے اس سلسلے میں جب تحقیق کری تو مجھے ایک شیخ ہیں ڈاکٹر صالح الخالد، ان کا بہت خوبصورت فتویٰ یہاں ان کی ویب سائٹ پر اس ضمن میں نے دیکھا ہے، آپ کی خدمت میں وہ میں پیش کروں گا۔ یہ ان کا ڈاکٹر خالد المصلح، جن کی تصویر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں یہ ڈاکٹر خالد المصلح نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ خطبے سے پہلے درس دینے کا ثبوت خیر القرون کے ادوار میں نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک جمعے کے اندر اہل اسلام 2 ہی خطبے جانتے ہیں۔ یہ تیسرے خطبے کا آغاز بر صغیر میں نے یہ جیسے عرض کیا کہ یہ تیسرے خطبے کا آغاز بر صغیر میں ہوا ہے، حالانکہ جمعے کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنا کر بیٹھنے کی ممانعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ابو داؤد اپنی سنن کی نہایت ہی قیمتی کتاب سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1079 پر بقول ڈاکٹر خالد المصلح کے، اور نسائی 704 پر یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما اور انہوں نے اپنے والد ماجد سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نماز سے پہلے حلقہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور اہل علم نے اس نہیں کی علت یہ بیان فرمائی ہے، یہ حلقہ بنانے کی جو منادی آئی ہے حدیث میں، اس کے بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح علم اور مذاکرے کے لیے جمع ہونے سے نماز اور اس کی تیاری سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ عہد رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق خطبے کو چھوٹا رکھنا چاہیے، خطبہ چھوٹا ہونا چاہیے، اور نمازیں قدر خطبہ اس سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ جناب یہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ خطبے تو بڑے طویل ہو رہے ہیں اور نماز شارٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سب کا موقف دیکھیے یہ ہونا چاہیے کہ جو خطبوں کا رواج ہمارے یہاں برصغیر میں ہو رہا ہے، 3 خطبے مساجد میں دیے جاتے ہیں، تو ہم ادب اور احترام سے ہر شخص کو، جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، ہر شخص کو یہ چاہیے کہ ادب اور احترام سے، شائستگی سے، کسی کی دل آزاری نہ کرتے ہوئے اپنی درخواست کو مسجد کے ذمہ داران اور علماء کرام یا ائمہ حضرات کی خدمت میں پیش کریں، اور ان سے کہیں کہ مقامی زبان میں جو 2 خطبے آپ دیتے ہیں عربی زبان میں، وہ تو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتے، تو لہٰذا یہی 2 خطبے آپ اردو زبان میں دیں، اور اردو زبان میں اگر آپ خطبہ دیں گے تو اس خطبے کا کما حقہ حق بھی ادا ہو جائے گا۔ جیسے کہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں ہم نے عرض کیا کہ برصغیر کے علاوہ اکثر جگہوں پر ہمارے ہاں دیکھیے جو سلفی مکتب فکر کی مساجد ہیں برصغیر میں، اہل حدیث مکتب فکر کی جو مساجد ہیں برصغیر میں، بلکہ پوری دنیا میں، خلیجی ممالک میں تو یہاں پر صرف اور صرف عربی زبان میں خطبے دیے جاتے ہیں، لیکن سعودی وزارت شؤون اسلامی والاوقاف کی جانب سے ایسی مساجد جہاں پر برصغیر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں 2 چیزوں کا اہتمام بہت دیکھا گیا ہے، وہ یہ کہ ایک تو خطبہ بہت سے ایسے علماء کرام کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جو کہ خطبہ اردو میں دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر خطبہ اردو میں نہیں دیتے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں آئی ہے خطبے سے پہلے بیٹھنا اور حلقہ بنانے کے سلسلے میں، تو اس لیے سعودی عرب
کی وزارت شؤون اسلام والاوقاف کی جانب سے یہاں کی مساجد میں خطبوں کا ترجمہ دو شکل میں ہوتا ہے. حرم میں اگر خطبے ہو رہے ہیں تو آپ خطبے کے دوران ہی ایک ایسی جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر آپ اردو میں خطبہ سن سکتے ہیں, اور یہی خطبات دوسری مساجد میں بھی آپ نماز کے بعد اس کو سنا جا سکتا ہے. خطبے کا ترجمہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ انہیں سن کر دوسروں تک ضرور شیئر کرتے ہوں گے, اور ہماری اس کاوش سے انشاءاللہ تعالی ہمارے سماج میں تبدیلی ضرور آئے گی. بہت شکریہ سوال بھیجنے کا. ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا آپ نے پوچھا ہے کہ آیا نماز پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے. دیکھیے یہ اس طرح کی بدعت نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر اس طرح کی بدعتوں میں کوئی امام ملوث ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. البتہ اگر شرکی عقائد ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات کے بعد دعا کرنا, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیہ کلمات ان کی شان میں یا قبروں پر جا کر سجدہ کرنا, اس طرح کے جو عقائد ہیں, اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھنا, اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر سمجھنا, تو اس طرح کے جو بدعقائد اگر کسی کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہ شرک پر مبنی ہوں, ان ائمہ کے پیچھے نماز تو بہرحال نہیں پڑھنی چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اس طرح کی ویڈیوز کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.